پہلا سوال، کیا زکوٰۃ قیمتی خرید پر آئے گی یا قیمتی فروخت پر؟ کیا صدقہ فطر سسر اور ساس کو دے سکتے ہیں؟ ایک اور سوال، کیا ناف میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک اور سوال، اگر کسی غیر مسلم نے کھانے پینے کی چیز بھیجی ہو تو کیا اس سے افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، کیا زکوٰۃ قیمتی خرید پر آئے گی یا قیمتی فروخت پر؟ مولوی ہاشم اوگی منصرہ۔ تجارتی سامان اور تجارتی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، قیمتی خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن اس سامان کی جو قیمت ہوگی اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور اسی سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ہمارے فقہائے احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، یعنی جس دن زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس دن اس سامان کی جتنی قیمت ہوگی اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک اور سوال، کیا صدقہ فطر سسر اور ساس کو دے سکتے ہیں؟ بھائی نور محمد صاحب۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع کو چھوڑ کر، اصول سے مراد آدمی کے باپ دادا ماں اور دادی نانی وغیرہ یہ سب مراد ہے، فروع سے مراد آدمی کے یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ مراد ہیں۔ یعنی اصول اور فروع کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہے، چچا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں بشرطی کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ ایک اور سوال، کیا ناف میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو منافذ اصلیہ ہیں یعنی منہ، ناک اور کان، اس کے ذریعے سے اگر دوائی معدے تک پہنچ جائے، بدن کے اندر تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر منفذ اصلی نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی دوائی اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا ناف میں دوائی یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال، اگر کسی غیر مسلم نے کھانے پینے کی چیز بھیجی ہو تو کیا اس سے افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، اگر کسی غیر مسلم نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ چیز پاک اور صاف ہو اور حلال بھی ہو ساتھ ساتھ، ایسی صورت میں اس کا قبول کرنا اور اس سے افطار کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر غیر مسلم کی بھیجی ہوئی چیز اگر وہ ناپاک ہو اور اس طرح حرام بھی ہے، ایسی صورت میں اس کو قبول کرنا بھی ناجائز اور اس سے افطار کرنا بھی ناجائز ہے۔ البتہ بعض ایسے غیر مسلم ہیں کہ جن کی کوئی بھی چیز کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں اور شیعہ ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے عادی دشمن ہیں، لہذا ان کی بھیجی ہوئی چیز نہ قبول کرنا جائز ہے اور نہ اس سے افطار کرنا جائز ہے۔